قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بڑا وہ مشہور واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے باہر یہودیوں کی بستی ہے، یہودیوں کا مجمع ہے، اب کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی تربیت یا اسکول یا مدرسہ ان کا، اور ان کا جو بڑا تھا فخاص نامی راہب کہہ لیں، ان کا لیڈر کہہ لیں، ان کا مذہبی سکالر کہہ لیں، یہ تو مشترکہ لفظ ہے نا جی، بے ایمانوں کے بھی تو سکالر ہوتے ہیں نا جی، تو ان کا مذہبی سکالر. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جتنے نام نہاد سکالر ہیں یہ نہ علماء کے ہیں، نہ حافظ و قاریوں کے ہیں، نہ دین داروں کے ہیں، یہ خالص دنیا داروں کے ہیں. ان کو علماء سپورٹ نہیں کرتے، جو نبی کے وارث ہیں یہ ان کو برا کہتے ہیں، اس لیے یہ کسی قابل بھی نہیں ہے، بس یہ نام نہاد ہے. اب وہ کھڑا تقریر کر رہا ہے یہودیوں کے مجمع میں، اور قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کو اس نے موضوع بنایا اور اس پہ تنقید کر رہا ہے. یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا. میرے پاس بھی چند نوجوان آ گئے کسی دوسری مسلک کے، جو قرآن کریم کی ایک آیت پہ اعتراض ہے. میں نے کہا استغفر اللہ، یہ میرے ابا جی کی کتاب ہے. جو بیٹے کے پاس آ گئے ہو، جناب آپ کے ابا جی نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں جناب یہ غلط لکھ دیا. میں نے کہا یہ کس کی کتاب ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کی. تو میں نے کہا پھر اللہ سے پوچھو جا کر، مجھ سے کو پوچھتے ہو؟ میں تو صرف قانون کی وضاحت کر سکتا ہوں، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھا سکتا ہوں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیا حکم دیا گیا. بس آپ کہیں کہ یہ کیوں ایسے ہے، یہ اللہ سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو. تو اب یہ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں. ہم تو صرف اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، آپ کو سمجھا سکتے ہیں، اپنی زبان میں اپنے انداز میں آپ کو سمجھا سکتے ہیں، ہم اس کو بدل نہیں سکتے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو ہمیں قرضہ حسنہ دے، اور فرمایا ہم تمہارا دیا ہوا کھا نہیں جائیں گے بلکہ اسے دگنا چگنا کر کے تمہیں واپس لوٹا دیں گے. ہم تمہارا حق کبھی نہیں رکھیں گے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک دانہ زمین کے اندر پھینکتے ہو، ہم وہ ختم نہیں کرتے بلکہ اس ایک دانوں میں کئی دانوں میں بدل کر تمہیں واپس کر دیتے ہیں جس حکم سے. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو ہمیں قرضہ حسنہ دے اور ہم تمہارا دیا ہوا رکھیں گے نہیں بلکہ دگنا چگنا کر کے واپس لوٹائیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں محبت میں انسانوں کی زبان بول رہے ہیں. تو قرضے ہم مانگتے ہیں نا، جیسے آپ اپنے بیٹے کو بسکٹ دیتے ہیں، چاکلیٹ دیتے ہیں، کینڈی دیتے ہیں، اور محبت میں اپنے بیٹے کی زبان بولتے ہیں ابا کو بھی دو گے نا، منہ مجھے بھی. حالانکہ آپ کا یہ لب و لہجہ نہیں ہے، آپ محبت میں بیٹے کی زبان بول رہے ہیں اور لینا بھی مقصود نہیں ہے، صرف پیار اور محبت دیکھنا مقصود ہے. دے دے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو شفقت سے، پھر اسی کو کھلا دیتے ہو. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں بس یہ تمہاری صرف ایک ازمائش مقصود ہے، اس مال سے زیادہ پیار ہے یا ہم سے زیادہ پیار ہے؟ بھائی اتنی سی بات ہے. اور تم نے جب دکھا دیا کہ نہیں مولا آپ سے پیار ہے، اگرچہ یہ بڑی محنت سے کمایا، گھر سے بے گھر ہو کر، سکون سے بے سکون ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر، اگرچہ بڑی محنت سے کمایا ہے لیکن اس سے پیار تھوڑا ہے، آپ سے پیار زیادہ ہے. آپ کے حکم پہ قربان کر رہا ہوں. زکوٰۃ کا موقع ہے زکوٰۃ دے رہا ہوں، عشر ہے عشر دے رہا ہوں، صدقہ فطر ہے یا کسی غریب کی مدد ہے، سب تیرے حکم سے کر رہا ہوں. اس سے پیار تھوڑا، آپ سے پیار ہے. اللہ فرماتے ہیں
اس ازمائش میں سرخرو ہوئے تو ہم صرف پورا پورا نہیں لٹائیں گے، فرمایا دگنا چگنا اتنا زیادہ کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا عطا کریں اور دنیا میں بھی دیں گے اور اس کا بدلہ اجر و ثواب آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ اب قرآن کی یہ آیت پڑھ کر اس کا غلط مفہوم بیان کر رہا ہے، غلط ترجمہ کر رہا ہے وہ فقاس نامی یہودی، ان کا مذہبی سکالر غلط ترجمہ اس کا کر رہا ہے کہ دیکھو جی اللہ میاں ہمیں تو سود سے منع کرتا ہے اور خود دیکھو کتنا سود دیتا ہے، دگنا چگنا، ہم صرف وہ ڈبل لے لیں تو کہتے جی یہ غلط ہے، اور اللہ میاں دگنا چگنا پتہ نہیں کتنا دے رہا، اضعافاً کثیرہ، کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ ہوتی ہے الٹی عقل، سیدھی بات کا غلط مطلب نکالنا، اور یہ کام ہے یہودیوں کا، کافروں کا اور منافقوں کا، سیدھی بات کا الٹا مطلب نکالنا۔ اب بات تو سیدھی ہے، جو خدا کی راہ میں دے گا اللہ اس کو دگنا چگنا دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اس کا الٹا مطلب نکال دیا کہ اللہ ہمیں سود سے، سود کہاں اور یہ صدقہ کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سود کو تو میں نے جڑ سے ختم کرنا اور صدقات کو تو میں نے بڑھانا ہے، جس کا مفہوم اس کو تو میں نے بڑھانا ہے، اس کا اس سے کیا جوڑ ہے؟ لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دیکھو وہ کیسی بات کر رہا ہے۔ اور پھر آگے جا کے کہنے لگا دیکھو مسلمانوں کا جو خدا ہے نا وہ تو غریب ہو گیا، ہم سے قرضے مانگ رہا ہے، اس سے تو توبہ نعوذ باللہ خدائی چل ہی نہیں رہی۔ یہ کوئی ہماری پاکستان کی گورنمنٹ ہے؟ چل نہیں رہی جی، قرضے مانگ رہے ہیں باہر سے، IMF سے قرضہ مانگ رہے ہیں، کبھی کس سے مانگ رہے ہیں، عوام کو لوٹ رہے ہیں، یہ حکومت نہیں چل رہی ہے، ہم سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی، اخراجات نہیں پورے ہو رہے۔ وہ بے ایمان اسی زبان میں بات کر رہا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر قریب سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک وہ جاہلانہ فلسفہ ہے، سانو کی یہ جڑا جتھے لگیا انہوں لگیا رہن دیا۔ یہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس کا مفہوم، فرمایا برائی ہو پہلا درجہ طاقت سے روکو اگر طاقت ہے، اور اگر طاقت نہیں ہے روکنے کی تو زبان سے برا کہو، غلط کر رہے ہو تم۔ فرمایا اگر یہ بھی نہیں تو پھر تیسرا درجہ بیان کر دیا، پھر اس کو اپنے دل میں برا جانو تاکہ کہیں تم خود نہ اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شرافت اور بڑی بزرگی عطا فرمائی، مقام ہے ان کا۔ آپ نے پہلے تو زبان سے منع کیا، اللہ کی توہین کر رہے ہو، شرم کرو، یہ کیا بات کر رہے ہو تم۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی واضح کرنا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کو صرف حضور سے ہی عشق نہیں، اللہ سے بھی عشق ہے، سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ اور موحد انسان اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ حضور کا عاشق نہ بنے۔ بہت سے لوگوں کو یہ خام خیالی ہے کہ ہم بڑے موحد ہیں، اللہ فرماتے فاتبعونی، پہلے محبوب کی اتباع کرو، فرمایا پھر ہماری نظر عنایت تمہارے اوپر ہوگی۔ محبوب کا جو عاشق ہوگا وہی خدا کا عاشق ہے، اور جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، اطاعت نہیں، یاد رکھو نہ وہ موحد ہے نہ وہ خدا کا عاشق ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عموماً یہی ذہن میں آتا ہے کہ وہ صرف حضور کے عاشق ہیں، لیکن یہاں پر بات واضح ہو گئی، حضور سے زیادہ وہ اللہ کے عاشق ہیں۔ پہلے تو زبان سے منع کیا، بکواس کر رہے ہو تم، انہوں نے کہا چھوڑو جی، دیکھو یہ آیت اس کا یہ مطلب نہیں تو اور کیا ہے، فرمایا یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ غلط ہے، حضور نے اس کا مطلب یہ بتایا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، ہم تو اپنی عقل کی بات کریں گے، جو ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم وہ کریں گے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں اور یہ سبق دیتے ہیں، جی مولویوں کی ضرورت نہیں، بس یہ قرآن لے لو، ترجمے ہیں پڑھ لو، جو تمہاری سمجھ میں آ جائے وہی ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے اس قرآن کو پڑھ کر ہدایت پہ آتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے ایسے ہیں اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اور جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن گمراہی کی کتاب نہیں، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن جو پڑھنے والے ہیں ان کے اپنے دل الٹے ہیں۔
تو اس لیے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ آج کوئی کتابیں پڑھ کر آنکھوں کا آپریشن کرے گا؟ ہے کہ جی مجھے ڈاکٹروں سے تو بڑی نفرت ہے، مجھے انگلش بھی آتی ہے اور میں نے جناب بڑی اسٹڈی کی ہے، بڑا میرا نالج ہے، بڑا مطالعہ ہے، یہی لفظ بولتے ہیں نا۔ تو جناب میں نے اب آنکھوں کے آپریشن شروع کر دیے، کڈنی کے آپریشن شروع کر دیے، ہر بندہ جا کام کر، نالائق انسان کہیں کا ہے، کیوں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے، کیوں لوگوں کی آنکھیں برباد کرے گا؟ لیکن ایسے نالائق جب اس لائن میں آ جائیں تو وہ کہیں گے جی ہم نے بڑا مطالعہ کیا ہے، بڑی سرچ ہے ہماری، ہم محقق بن گئے، ہم جناب وہ مذہبی سکالر بن گئے، ان کے پیچھے 20 لوگ لگ جائیں گے۔ کوئی نہیں پوچھے گا بھئی پہلے یہ تو بتاؤ تمہارا اپنا ابا کون ہے، کس سے تم نے دین سیکھا ہے، کس مدرسے سے پڑھا ہے، کس عالم دین سے پڑھا ہے، پھر ہم آپ کی نہیں جی وہ کہتے جی بڑا ان کا مطالعہ ہے۔ ذلوا فاضلوا، یہ خود بھی گمراہ ہے اور جن کے پیچھے لگے وہ بھی گمراہی کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ سمجھ گئی یہ بات کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، تو یہی بات وہ یہودی کہنے لگا کہ بس ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم بھی عربی جانتے ہیں، قرآن عربی میں آیا، ہم نے پڑھ لیا، جو اس کا مطلب ہمیں سمجھ آیا بس وہی ٹھیک ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک آیت کا مطلب اور مفہوم حضرات صحابہ کرام کو بتایا، اور جب کو قرآن کی آیت نازل ہوتی صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ اس کو کون سے سپارے میں رکھنا ہے، کون سی صورت میں رکھنا ہے، کس آیت سے پہلے کس آیت کے بعد، جیسے حضور حکم دیتے ویسے اس آیت کو رکھتے، اور پھر حضور سے اس کا مطلب اور مقصد پوچھتے کہ اللہ نے اس میں ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ ایک ایک بات واضح ہے۔ اور سب سے پہلے جو اس امت کے مفسر قرآن ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں جتنی بھی تفسیریں ہیں ان سب کو اس سے ملایا جائے گا، اگر یہ اس سے ملتی جلتی ہیں تو قابل قبول ہیں، اور اگر اس کے خلاف ہیں تو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ کہنے لگا جی مجھے تو یہی مطلب سمجھ آیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے 1-2 مرتبہ پیار سے سمجھایا، جب نہیں سمجھ آیا تو پھر آپ کو جلال آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ شریف آدمی کو غصہ آتا تو دیر سے ہے، لیکن جب آ جائے تو پھر پچھلے قرضے سارے اتر جاتے ہیں۔ اب جو آئے جلال میں تو بڑے مجمع میں ایک تھپڑ ادھر سے اور ایک تھپڑ ادھر سے، وہ کیا کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے تھوڑی مانتے ہیں، اب 2 تھپڑ لگے، اب اتنی تو جرت نہیں تھی کہ آگے سے کو مارے، پورا شور شرابہ ہو گیا اور اکٹھا کر کے مجمع حضور کے پاس، اوہ ہوئے ہوئے توہین ہوگی جی، توہین ہوگی ہماری، توہین ہوگی جی، توہین لگا دیں جی، کیا توہین ہوگی جی، ہمارے مذہبی سکالر کی توہین ہوگی، بڑے مجمع میں تھپڑ مارے۔ حضور نے فرمایا کس نے مارے؟ کہنے لگے جی ابو بکر صدیق نے۔ فرمایا دیکھ لو بھی کہیں عمر نے تو نہیں مارے، ایسی جلالی کاروائی عمر کی ہو سکتی ہے، ابو بکر تو صوفی آدمی شریف آدمی، وہ تو کبھی زور سے بولا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ابو بکر نہیں مارے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، طلبی ہو گئی بارگاہ رسالت میں، فرمایا ابو بکر یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑے مجمع میں ان کا جو وہ مذہبی لیڈر ہے اس کو تھپڑ مارے ہیں آپ نے، ان کا جو بڑا ہے۔ آپ نے عرض کیا اللہ کے محبوب اس نے خدا کی شان میں توہین کی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف اس نے بات کی ہے۔ آپ نے ساری بات بتائی تو فرمایا کہ اس لیے مجھے جلال آ گیا اور میں نے تھپڑ مارے ہیں۔ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں جی حضور یا رسول اللہ جلدی کرے، بڑی پیڑ ہو رہی ہے، بڑی درد ہو رہی ہے، جلدی ہمیں انتقام دلوا دے، جلدی ڈرامہ باز لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، ان کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، جلدی بدلہ دلوا دے ہیں جی۔ اور اس کو سکھایا گیا کہ جب حضور، کیونکہ حضور عادل ہیں، انصاف دلوائیں گے تو کوشش کرنا کہ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھ کے اوپر تھپڑ لگے تاکہ آپ کی آنکھ ضائع ہو جائے، ہم آپ کا مذاق اڑائیں، دیکھو جی ایک آنکھ بھی چلی گئی۔ اس کو تیار کر کے لائے، اور یہ بھی پتہ ہے باوجود مخالفت کے حضور طرفداری نہیں کریں گے، انصاف کریں گے۔ کیا کریں گے؟ انصاف کریں گے۔ آج ہم ڈنڈی مار مسلمان ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہماری رشتہ داری کدھر ہے، ہماری دوستی کدھر ہے، ہمارا مفاد کدھر ہے، ہم ادھر کی بات کریں گے۔ اور جب کہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے انصاف کی بات کرے، سچ کے ساتھ کھڑا ہو،
آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے حکم دیا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹ کے ساتھ نہیں۔ کس کے ساتھ کھڑے ہونا؟ بولو کس کے ساتھ؟ سچ کے ساتھ، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جھوٹوں کے ساتھ نہیں۔ چلیے آج کل سیاسی ماحول بھی ذرا گرم ہونے والا ہے، آ جائیں گے ہیں مخلص، سچا، دیانتدار، نڈر، بے باک، پتہ نہیں کیا کیا وہ رٹے رٹائے جملے، وہ ساری گردانے چلے گی اور آپ بھی ماشاءاللہ مزے سے ہی مان لے آئیں گے اس پر، ہے ٹھیک ہے جی بالکل۔ تو سچ کے ساتھ، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جو تم کہہ رہے ہو بات تو ٹھیک ہے، واقعی اگر اس نے اللہ کی توہین کی تو اس کی یہ سزا تھوڑی ہے اور بھی ہونی چاہیے، مگر اس پر گواہ، کیونکہ وہ تو مکر گئے، کہتا میں نے تو کیا ہی نہیں کچھ بھی، ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، یو ٹرن لے لیا، یو ٹرن، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں یہ جھوٹ کا جدید نام ہے آج کے دور میں، یو ٹرن، یو ٹرن لے لیا اس نے کہا جی اب میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر گواہ لاؤ۔ اب گواہ کہاں سے لائیں؟ سارا مجمع تو یہودیوں کا وہ سارے ہی مکر گئے، سارے ہی ایک ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، بلکہ یہ تو یہاں فضائل بیان ہو رہے تھے، قرآن کی آیت جو ہے وہ تو پڑھی جا رہی تھی یہاں پر۔ ہمارے بڑے ناداں دوست کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں جی غیر مسلم بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ تنقید کی نظر سے پڑھتے ہیں، ایمان کی نظر سے کب پڑھتے ہیں، اطاعت کی نظر سے کب پڑھتے ہیں؟ اگر ایک نظر وہ محبت سے دیکھ بھی لیں اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دے، لیکن وہ کھڑے تنقید کے اوپر ہمیں کوئی نقص، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، ہم کسی سیدھی بات کا کوئی الٹا مطلب نکال دیں تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کریں، ان کا یہ مقصد ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر گواہ لاؤ۔ فرمایا چلو، پیشی پڑ گئی اگلی تاریخ، کل کو عدالت میں، کل کو فیصلہ کریں گے، کل تک مہلت ہے، گواہ لے آؤ۔ اب گواہ کہاں سے لائیں؟ سارا یہودیوں کا مجمع ہے۔ اب اس زمانے کے اندر اس کا تو رواج ہی نہیں تھا نا، ممکن بھی نہیں تھا ایسا کہ ایک بندہ موقع پہ موجود نہیں وہ گواہ بھی ہو، نہیں گواہ بنا دیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو گواہ کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو ہر قسم کے گواہ موجود ہیں عدالتوں میں، ریٹ مقرر ہے، جیسے ہی مرضی گواہی دلوا لو۔ حالانکہ جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا ہے۔ فرمایا جو جھوٹی گواہی دیتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو مشرکوں کی صف میں کھڑا کریں گے۔ یہ جو آپ ووٹ دیتے ہیں نا، جب وہ لگاتے ہیں تھم، اگر گواہی آپ نے جھوٹی دی ہے تو یاد رکھنا اتنی بڑی سخت وعید ہے، گواہی کا چھپانا بھی گناہ کبیرہ ہے اور گواہی کا غلط دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، گواہی دینا بھی ضروری ہے، یہ نہ ہو تو ورنہ تو پھر کسی کو انصاف ہی نہیں ملے گا۔ آپ کے سامنے ظلم ہوا اور آپ کہیں جی میں تو گواہی نہیں دوں گا، جی نہیں جی میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ پہ لازم ہے گواہی دیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور غلط گواہی نہ دے، صحیح گواہی دے۔ تو اب وہاں پر ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جناب اگرچہ میں موجود نہیں تھا میں گواہی دیتا ہوں، میں نہیں، بھی گواہ لاؤ جو موقع کے دو گواہ ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے کہا بھائی جتنے مرضی پیسے لے لو، ہمیں پریشان نہ کرو، چلو تم ہی وڈرا کر جو کیس ختم کر دو، صلح کر لو، پیسے لو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کو پیسوں کی کمی ہے، ہم جو پیسے لیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہم تو صرف انصاف چاہتے ہیں حضور سے۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ بات بند گلی میں پہنچ گئی اور جناب اب اس کے علاوہ تو کوئی چارہ کار ہی نہیں، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس تو کوئی گواہ ہی نہیں، سارا مجمع یہودیوں کا تھا، تو لا محالہ حضور ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے اور ہم سارے مجمع کے سامنے صداقت کے چہرے پہ تھپڑ ماریں گے، وہ ذہنی طور پر تیار ہیں اس کے لیے۔ صبح کو دربار رسالت سجا اور مہتاب کے گرد ستارے چمکتے ہوئے آ کر بیٹھ گئے، سیدنا صدیق اکبر بھی آ گئے، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، سب صحابہ جمع ہو گئے، صحابہ کا مجمع۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے حضور سے سوالیہ انداز میں عرض کیا، اللہ کے محبوب اگر گواہ نہ ہوئے تو کیا ہمارے سامنے صداقت کے چہرے پہ تھپڑ پڑے اور ہم برداشت کریں؟ حضور نے فرمایا عمر
یہ عدل محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام تشریف فرما ہے، یہودی بھی پوری طاقت سے آ گئے، او آج ہم نے انتقام لینا اور اعلی اعلان لینا ہے، پورا مجمع بھی ان کا آ گیا ہے، ازدحام کثیر۔ ابھی حضور کچھ فرما نہیں پائے تھے، جبریل قرآن لے کر آ گئے۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب، اگر ابو بکر کا فرش کے اوپر گواہ کوئی نہیں تو عرش سے گواہی آ گئی ہے، ابو بکر اپنی بات میں سچا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ اسی پہ جھگڑا تھا نا کہ یہ بات اس نے کی ہے، یہ گستاخی کی ہے، اس پر سیدنا صدیق اکبر نے تھپڑ مارے اس یہودی کے بڑے کے منہ کے اوپر، تو اسی پہ جھگڑا تھا۔ وہ کہہ رہا میں نے کہا ہی نہیں، مگر حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں ابو بکر سچا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، البتہ تحقیق اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات، آگے نا وہ یہودی، ہاں ان کی بات کو سن لیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ تو فقیر ہو گیا اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول، حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات لکھ لی گئی ہے، اور یہ تو ایسے نالائق ہیں، انہوں نے تو اس سے بڑے بڑے جرم کیے کہ نبیوں کو شہید کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ نبیوں کو شہید کیا۔ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور فرمایا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ یہ دہکتا ہوا عذاب چکھ لو، ذوق چکھ لو، یہ دہکتا ہوا عذاب یہ تمہارے لیے تیار ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ اللہ نے ظلم نہیں ان پر کیا، اللہ تو انصاف کرتے ہیں، یہ ظلم انہوں نے خود اپنی جانوں پہ کیا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ گناہ آگے بھیجے ہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، انبیاء کو جھٹلا کر، نبیوں کو شہید کر کے، اور سب سے بڑا جرم کملی والے پیغمبر کو بھی نہیں مان رہے، حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کر رہے، تو یہ جرم تو انہوں نے خود کیا ہے، اور اس جرم کی سزا یہی ہے۔ جب یہ عرش بریں سے آپ کی گواہی دے دی گئی تو سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم نے آپ کو سینے سے لگا کر پیشانی پہ بوسہ دیا اور مبارکباد دی کہ عمر تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری صفائی تو عرش بری سے بیان ہو گئی ہے۔ یہ صداقت کا لقب ملا دربار رسالت سے کہ قیامت کے دن جتنے بھی سچے ہوں گے ان کے سردار سیدنا صدیق اکبر ہوں گے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو جانشین ہے اور حضور کا جو دیوانہ ہے، خوب کہا ہے نا اس کو کہنے والے نے